آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدا قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری ساری مہربانیوں کے لیے، تیرے پیار کے لیے، گزشتہ زندگی کی حفاظت کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں تیرے لوگ اکٹھے ہیں کہ تیری عبادت اور پرستش کریں۔ تو اپنے لوگوں کو سلامتی کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان لایا، تیرے شکر گزار ہے خداوند۔ تو اپنا کرم کر کہ جس طرح تیرے بیٹے نے فرمایا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں گا، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تیرا ادنا خادم اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کا اقرار کر کے تیرے حضور حاضر ہے، اور اس بات کا بھی کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم سے نواز، پاک روح کی معمولی عطا کر، سننے والوں کو برکت دے، اور ہم سارے روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر تیرے پاک کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں ایمانداری اکٹھے ہیں ان کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو پاک روح کی معمولی سے استعمال کر، یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا باپ کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ گنہگار انسان کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے، کیونکہ بیلوں اور جانوروں کی قربانیاں جو تھیں وہ انسان کے گناہ دھونے کے لیے کافی نہیں تھیں، اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ خدا کے بیٹے کا اس دنیا میں آنا ہماری کسی خوبی کے سبب سے نہیں ہے، ہماری کسی صفت کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کی بخشش اور خداوند کی مہربانی اور اس کا فضل تھا۔ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بیماروں کو صحت بخشی، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کیا، تو بھی جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ ہر طرح کا دکھ اسے دیا گیا، اور بالآخر جھوٹا الزام لگا کر اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں بھی کوئی ثبوت نہ ملا تو پھر بھی اسے ڈاکوؤں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا۔ خدا کے منصوبے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کے بعد 40 دن تک مختلف طرح سے مختلف لوگوں پر، کبھی اکیلے لوگوں پر، کبھی گروہ پر، کبھی زیادہ لوگوں پر، خداوند یسوع مسیح 40 دن تک لوگوں کو مختلف انداز میں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ پھر 40 روز کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ شاگرد کھڑے دیکھ رہے ہیں، باقی اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے جدا ہو کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اعمال کی کتاب کا پہلا باب ہم نے دیکھا ہے، اس کی 11 آیات، تو یہاں کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ اس کے جاتے وقت 10ویں آیت ہے، جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا
جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن آج جو میرا مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ شاگردوں کے لیے یہ بہت غم کا موقع ہونا چاہیے تھا کہ ان کا استاد، ان کا خداوند ان سے جدا ہو رہا ہے۔ اور مقدس لوکا میں حیران ہوا کہ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعے کو شاگردوں کی زندگی میں تبدیلی اور شاگردوں کے بعد کلیسیا کے وسیلے انجیل مقدس کے پھیلاؤ کے لیے بہت اہم تھا۔ مقدس لوکا یہ محسوس کرتا ہے، اپنی انجیل کے آخر میں وہ اس واقعے کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اپنی انجیل کے آخر میں وہ اس واقعے کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگرچہ بہت سے لوگوں کا اس بات پر اختلاف ہے، غور سے سن لیں کہ اعمال کی کتاب کس نے لکھی، لیکن بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی۔ تو مقدس لوکا کی انجیل کے بعد یوحنا کی انجیل اور اس کے بعد اعمال کی کتاب۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مقدس لوکا اپنی انجیل کا آخر بھی اسی واقعے سے کرتا ہے، اور اپنی اگلی کتاب یعنی اعمال کی کتاب جو ہے اس کا شروع بھی اسی واقعے سے کرتا ہے، مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے۔ جب تک خداوند آسمان پر اٹھایا نہیں گیا، آپ کو پتہ کہ شاگرد پریشانی کی حالت میں تھے، حیرت زدہ تھے، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 40 روز تک ہوتا رہا، اس پر وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اچانک جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ پریشان ہونے کی بجائے یا غم زدہ ہونے کی بجائے، جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز اس سے جدا ہو رہا ہے تو انسان غم کا اظہار کرتا ہے، لیکن مقدس لوکا کی معرفت ہمیں یہ بتایا گیا 51ویں آیت میں، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور شاگردوں نے کیا کیا لکھا ہے، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ اعمال کی کتاب میں فرشتے نے کہا تھا، اے گلیلی مردوں، چونکہ زیادہ تر جو شاگرد تھے وہ گلیل یا اس کے ارد گرد کے علاقے کے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اے گلیلی مردوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور بڑی خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹے۔ اب یہ وجہ کیا تھی کہ خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہو اور وہ خوشی کریں اور خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹ جائیں؟ کیونکہ اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے حکم یہ دیا تھا کہ تم یروشلم ہی میں ٹھہرے رہیں، اس لیے وہ یروشلم کو لوٹ گئے۔ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں، دنیاوی طور پر دیکھیں تو شاید انہیں تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا چاہیے کہ خداوند اب چلا گیا، اب ہمیں کون سنبھالے گا۔ لیکن یہ بات کہ انہوں نے سجدہ کیا اور بڑی خوشی کی اور یروشلم کو لوٹ گئے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔
اور ان کا جو رد عمل تھا وہ بھی غم نہیں بلکہ خوشی تھی۔ اب سوچنا یہ ہے، یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے غم اور پریشانی کے بجائے یسوع کے آسمان پر جانے کے لیے یا جدائی کے لیے اس رد عمل کا اظہار کیوں کیا کہ وہ خوش بھی ہوں، سجدہ بھی کریں اور خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹ جائیں؟ اگر ہم یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 13ویں باب کا آخری حصہ پڑھیں تو جب شاگردوں کو پتہ چلا کہ خداوند جلد ہی ان سے جدا ہونے کو ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے تھے، اور یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 14ویں باب سے 17ویں باب تک میں جو روح القدس کی خدمت ہے کہ روح القدس نازل ہوگا، تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، روح القدس کی خدمت جو ہے اس کے بارے تعلیم دے کر خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس پریشانی میں ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور انہیں مایوسی سے بچانے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ روح القدس دوسرا مددگار آئے گا اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے نے خوشی کو جنم دیا، اسی لیے تو شاگردوں نے خوشی کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاگرد یہ سمجھ گئے تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یسوع کے باپ کے پاس واپس آسمان پر جانے میں ہمیں کون کون سی شاندار برکتیں ملنے والی ہیں۔ اس لیے انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جائے گا تو روح القدس کی خدمت کے بارے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ ان کی خوشی کا اظہار اس لیے تھا کہ وہ جان گئے تھے کہ یسوع نے آسمان پر جانا ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ یسوع کو آسمان پر اٹھائے جانا، کیونکہ انہوں نے یسوع کے الفاظ کو یا اس کے کلام کو قبول کر لیا تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئے گا، یعنی روح القدس دوسرا مددگار، اور اس طرح سے ان کے شک بھی جاتے رہے اور ان کا خوف بھی جاتا رہا۔ آپ کو پتہ کہ شاگردوں نے شک بھی کیا تھا یسوع کے جی اٹھنے پر، پھر شاگردوں پر خوف بھی طاری تھا، تو آسمان پر اٹھایا جانا جو ہے اس کے سبب شاگردوں کا خوف بھی جاتا رہا اور ان کا شک بھی دور ہو گیا، اور وہ اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ دراصل یسوع ہے کون۔ آپ کو پتہ جب کشتی میں شاگرد بھی تھے، یسوع بھی تھا، تو طوفان آ گیا تھا، تو شاگردوں نے اپنا چارہ لگا لیا، پھر خداوند کو جگایا تو خداوند نے طوفان کو ڈانٹا اور طوفان کیا ہوا؟ تھم گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا شاگردوں؟ یہ کون ہے جو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں؟ اب انہیں احساس ہو گیا تھا، اب انہوں نے جان لیا تھا کہ دراصل یسوع ہے کون۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے گناہوں کی خاطر موا، وہ یہ بھی جان گئے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے انہیں موت پر فتح کی خوشخبری ملی۔ اگر یسوع مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو آج نہ ہمیں اور اس وقت نہ شاگردوں کو موت پر فتح کی خوشخبری ملتی۔ انہوں نے اپنے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھا۔ چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان پر یسوع کے جانے سے شاگرد کیوں خوش ہوئے، غم کا اظہار کیوں نہیں کیا جدائی کے سبب سے۔ پہلی بات، جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا
تو خدا نے زندگی، موت اور جی اٹھنے کا مقصد پورا ہونے کی تصدیق کر دی، اور یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی بھی تصدیق تھی کہ گناہ کی آخری ادائیگی بھی ہو گئی ہے، یعنی گناہ کی پوری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، اب کچھ بھی ہمارے ذمے نہیں رہا۔ کیونکہ کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے، 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک لکھے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ جتنی قربانیاں تھیں کاہنوں کے وسیلے گزرانی جاتی، وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے بارے لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ ایک ہی دفعہ قربانی گزرانی اپنے بدن کی، اور خدا باپ کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے۔ یہ تھا اس کی قربانی کا مقصد، اور اس لیے شاگرد خوش ہوئے کہ اب قربانیاں ختم ہو گئیں، اب بار بار کوئی کاہن قربانیاں نہیں چڑھائے گا، سال بسال قربانیاں نہیں دینا پڑیں گی۔ یہ کاہن ایک ہی مرتبہ قربانی گزران کر باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ ایک بات تو یہ خوشی کا سبب تھی۔ دوسری بات، جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو یسوع کا اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کا کام شروع ہو گیا۔ کیا کیا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر جب آسمان پر اٹھایا گیا تو خدا باپ کے کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ کس کام کے لیے؟ اپنے لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے۔ یہ کام شروع ہو گیا، شاگرد اس بات کو جان گئے، اور اس طرح ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ ہماری باپ تک ہمیشہ کے لیے رسائی موجود ہے۔ آپ کسی بڑے دفتر میں جاتے ہیں، اگر تو آپ کی واقفیت نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو اگر واقفیت ہو تو جس کا نجات دہندہ باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہو، ان کی باپ تک کیسے رسائی نہ ہو۔ اس لیے بھی شاگرد خوش ہوئے کہ ان کی ہمیشہ کے لیے باپ تک رسائی ہو گئی۔ یوحنا کے پہلے عام خط میں 2 باب کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں خدا کا کلام بڑی خوبصورت بات بتاتا ہے۔ سن لیجئے کہ خداوند یسوع مسیح کا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھنا کیا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط 2 باب پہلی آیت، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمانداروں کو یہ کہا گیا کہ گناہ نہ کرو۔ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تلقین یہی ہے، حکم یہی ہے، تاکید یہی ہے کہ گناہ نہ کر۔ لیکن چونکہ جب تک ہم اس بدن میں ہیں، ہم کراہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اور جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ جو کام میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا، تو اس لیے آگے دلیری کی بات یہ لکھی گئی۔ پہلی بات کیا تھی کہ گناہ نہ کرو، اب دلیری یہ ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باپ۔ یہ دلیری ہے۔
کیا خوبصورت بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ نہ کریں، اور اگر اس بدن میں رہتے ہوئے کبھی ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں ہے، سہون اگر ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ دلیری ہے کہ باپ کے داہنے ہاتھ ہمارا ایک مددگار یعنی یسوع مسیح راست باز موجود ہے۔ تیسری بات جو ان کی خوشی کی تھی وہ تھی کہ اس کے دشمنوں پر اس کی بادشاہی کا شروع ہو گیا۔ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے دشمنوں پر اس کی بادشاہی کا شروع ہو گیا۔ اور پطرس رسول کہتا ہے، پہلا پطرس کا خط 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی۔ دیکھا آپ نے آسمان پر اس کا جانا کس قدر مفید تھا، اور شاگردوں کو کیا سمجھ آئی تھی کہ اب اس کی بادشاہی کا اس کے دشمنوں پر آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ فرشتے، اختیارات اور قدرتیں سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا۔ چوتھی بات، آخرکار جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو کلیسیا کو اپنا مقصد پورا کرنے کی یا یسوع مسیح کا مشن پورا کرنے کی قوت مل گئی۔ اگر وہ آسمان پر نہیں جاتا تو کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کا مشن پورا کرنے کی قوت نہیں ملتی۔ افسیوں کے خط میں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے پولس رسول کی معرفت یوں بتایا گیا ہے۔ افسیوں کا خط اس کا پہلا باب 22ویں اور 23ویں آیت میں کلام مقدس یوں بتاتا ہے، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کائنات کا، اس دنیا کا بادشاہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ شیطان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بادشاہی سے اتار نہیں سکتا، اس کی بادشاہی چھین نہیں سکتا۔ یسوع مسیح اس دنیا کا بادشاہ ہے اور شیطان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ ایک کام ضرور کر سکتا جو وہ بڑی پوری کوشش سے کر رہا ہے، کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دے کہ ہم یسوع کو اپنا بادشاہ نہ مانیں، یا ہم یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کرنا بھول جائیں۔ اور شیطان اس کام کے لیے ہزاروں حربے اختیار کرتا ہے، بہت سے حربے وہ استعمال کرتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اس کوشش میں ہے کہ اس دنیا میں وہ ہماری اس سوچ اور ایمان کو گرہن لگا دے، ڈاواں ڈول کر دے، کمزور کر دے، کہ ہم یہ نہ جان سکیں کہ یسوع کون ہے اور کہاں ہے۔ جن کو معلوم ہے کہ یسوع بادشاہ ہے، نجات دہندہ ہے، جلالی ہے، ان کی خاطر موت برداشت کر کے مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ابلیس ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ ہمیں یسوع مسیح سے ہماری نگاہیں ہٹا دے، کہ ہم جان ہی نہ سکیں کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ اعمال کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 55ویں آیت جو ہے، اس میں ہم خدا کے بندے استفنس جب سنسار ہونے کو تھا تو اس نے سنسار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف
اٹھائیں اور غور سے دیکھا اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد اسی لیے خوش ہوئے تھے کہ ان کا نجات دہندہ باپ کی داہنی طرف ان کی خاطر جا بیٹھا ہے۔ اسی لیے تو استفنس گھبرایا نہیں، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو باپ کی داہنی طرف کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور نیا عہد نامہ، خاص طور سے استفنس کی یہ بات ہمارے لیے اس تصویر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پورا بھروسہ رکھیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ اور سب چیزوں کا بادشاہ۔ اب تین چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوئیں، ایک تو خوشی، دوسرا امید، اور تیسرا مقصد کہ یسوع کے جانے کے بعد اس کے مشن کو شاگرد اور آج کے لیے پورا کرے۔ تو خوشی، امید اور مقصد یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے شاگردوں کی طرف سے تین رد عمل۔ آج سوچنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ آسمان پر اٹھایا گیا، میرا اور آپ کا کیا رد عمل؟ کیا ہم خوش ہیں اس بات سے کہ وہ ہماری شفاعت کے لیے باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہے؟ اور یہ دونوں عظیم واقعات، ایک اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور دوسرا آسمان پر اٹھایا جانا، ان واقعات سے شاگردوں کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح قبر میں تھے تو خوف کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر جب جی بھی اٹھا تو ابھی ان میں وہ دلیری نہیں آئی جو اس کے آسمان پر جانے اور روح القدس کے نزول سے کے بعد آئی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جس طرح خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے شاگردوں کی زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ یسوع کا مشن پورا کرنے کے لیے اس کے جانے کے سبب انہیں تحریک ملی کہ وہ دلیری کے ساتھ اٹھیں اور لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں، کیا آج میں اور آپ اس زندگی میں اس امید اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بادشاہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ ہمیں اکیلا چھوڑے گا؟ کیا خداوند کے اس وعدے پر آپ کا ایمان ہے؟ عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں۔ کیا خوبصورت وعدہ ہے! آج ہماری فکریں بھی اسی کے پاس ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی اور یسوع کے پیچھے چلنے کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم گناہوں کی معافی اور نجات کے لیے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو کام پورا ہو چکا ہے اس پر بھروسہ رکھیں۔ اب ہماری نجات کے لیے کوئی کام ایسا رہ نہیں گیا جو خدا کرے۔ یسوع مسیح کے وسیلے یہ سارا کام پورا ہو چکا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھایا جانا یسوع کے وسیلے نجات کے کام کی تصدیق ہے، نجات کے کام پر مہر ہے۔ اس میں اب کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، آئیے اپنے اپنے دل میں سوچیں کہ کیا آج ہم یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی بڑی خوشی سے معمور ہو کر
گھروں کو جا رہے؟ یہ پیغام جو ہم تک پہنچا کہ اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی ہے کیا اس خوشی کے ساتھ گھر جا رہے ہیں جس طرح شاگرد گئے؟ اور شاگردوں کی طرح ہیکل یعنی خدا کے گھر میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کریں؟ لیکن ہماری سستی اور کاہلی دور ہی نہیں ہوتی۔ جب لوکا کی انجیل ہم نے پڑھی تو وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ کیا کرے، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت کوئی ناغہ نہیں، مسلسل ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم اس خوشی کے ساتھ کہ ہمارا نجات دہندہ باپ کی داہنی طرف موجود ہے، اس خوشی کے ساتھ خداوند سے کے گھر سے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو؟ اور کیا ہم خدا کے گھر میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرنے کے وعدے کے ساتھ خداوند کے گھر سے جا رہے ہیں؟ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی، موت گوارا کی، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، پھر آسمان پر اٹھایا گیا، اور تیرے داہنے ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے۔ اس کے جانے کے سبب جو خوشی شاگردوں کو حاصل ہوئی، آج ہمیں بھی وہی خوشی حاصل ہو، اور جس طرح وہ خوشی سے یروشلم کو لوٹے، ہم بھی اپنے گھروں کو خوشی کے ساتھ لوٹیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور تیرے گھر میں حاضر ہونے کا وعدہ کر کے تیرے حضور سے جائیں۔ پیغام پر عمل کرنے کا فضل عطا کر، ایمان کی مضبوطی عطا کر، کبھی ڈاواڈول نہ، اور ہمیشہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے ہیں۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہمارے ساتھ بخش دے کہ ہم 100 گنا پھل لانے والے بنیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔